للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، آج کے درس سے ایک نیا عنوان شروع کیا جا رہا ہے، وہ ہے نماز سفر کا بیان۔ بہت سارے لوگوں کو سفر سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، اور شریعت مطہرہ کے اندر اس کے بھی کئی مسائل بیان کیے گئے ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ نماز قصر کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں فرمایا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز قصر کر لو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صدقۃ تصدق اللہ عز وجل بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، نماز قصر اللہ کی طرف سے تم پر صدقہ ہے، پس اس کے صدقے کو قبول کرو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابن حبان کی ایک روایت میں ہے، ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یحب ان تؤتی عزائمہ، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ تم اس کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کرو، کہ تم اس کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کرو جس طرح وہ پسند کرتا ہے کہ تم اس کے احکام کو قبول کرو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو رخصت عطا کی ہے اور جو دینی معاملات میں آسانی اور سہولت دی ہے، بندوں کو چاہیے وہ اس کو قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، الصلاة اول ما فرضت رکعتین فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر، ابتدا میں نماز سفر و حضر میں دو رکعت فرض کی گئی تھی، پھر سفر کی نماز کو پہلی حالت میں باقی رکھا گیا اور حضر کی نماز مکمل کر دی گئی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ سفر کی نماز 2 رکعت ہے، اس کے کچھ کنڈیشن ہیں، کچھ شرائط ہیں، انشاءاللہ وہ تمام باتیں آگے آ رہی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ فرض الصلاة علی لسان نبیکم، ان اللہ فرض الصلاة علی لسان نبیکم علی المسافر رکعتین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مسافر پر 2 رکعت فرض کی ہے، یعنی نماز کو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ مزید فرمایا، صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان لا یزید فی السفر علی رکعتین حتی قبضہ اللہ، میں ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، آپ نے کبھی سفر میں نماز 2 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ان تمام احادیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ کیا، کہ اگر کوئی سفر میں جا رہا ہے، جو شرعی سفر ہے یا عرف عام میں جس کو سفر کہا جاتا ہے، تو وہاں پر ہر 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ادا کی جائے گی، اور اسی طرح اسی کو قصر کہتے ہیں، اور جمع بین الصلاتین بھی کی جا سکتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ 2 نمازیں ایک وقت میں پڑھ لینا، ظہر کے وقت میں عصر کو پڑھ لیے یا عصر کے وقت میں ظہر کو پڑھ لیے، ایک کو تقدیم کہتے ہیں اور ایک کو تاخیر کہتے ہیں۔ ایسے مغرب کے وقت میں عشاء کو پڑھ لیے تو اس کو جمع بین الصلاتین تقدیم کہا جاتا ہے، اور عشاء کے وقت میں مغرب پڑھ لیے تو اس کو جمع بین الصلاتین تاخیر کہا جاتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ سفر میں قصر کرنا واجب نہیں، افضل ہے، کیونکہ سفر میں پوری نماز پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقصر فی السفر ویتم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز قصر بھی کرتے تھے اور پوری بھی پڑھتے تھے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز بھی ادا کی ہے۔ یہ حدیث جو ہے دارقطنی میں اور اسی طرح سنن کبریٰ بیہقی میں آئی ہوئی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اسے پتہ چلا اگر کوئی سفر میں کبھی مکمل نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کو کیا پسند ہے کہ اللہ نے جب اپنے بندوں کو رخصت دی ہے قصر کی صورت میں، تو بندے اگر وہ قصر کی صورت کو اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر میں مکمل نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، جیسا کہ مسلم شریف میں اور بخاری میں حدیث آئی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نماز قصر کے لیے سفر کے ساتھ خوف بھی ہونا شرط ہے، یہ خیال درست نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ ہم جس سفر میں ہیں، جس سفر میں ہمیں خوف ہو اسی میں ہم قصر کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز قصر کا سبب محض سفر ہے، خوف ہو یا نہ ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من المدینہ الی مکہ لا یخاف الا اللہ رب العالمین فصلی رکعتین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ تک کا سفر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کے سوا کسی کا ڈر نہ تھا، لیکن آپ نے نماز 2 رکعات یعنی قصر ہی کر کے پڑھی ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں آئی ہے اور اسی طرح نسائی میں بھی۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ سفر جو شرعی سفر ہے، انشاءاللہ آگے یہ باتیں آ رہی ہیں، شرعی یا عرف عام میں جس کو سفر کہا جاتا ہے، اس میں جب ہم جا رہے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے، قصر 4 رکعت والی نماز، اور اگر چاہیں اور ضرورت ہو تو جمع بین الصلاتین بھی کر سکتے ہیں، تقدیم تاخیر دونوں، جیسا کہ میں نے پیچھے ذکر کیا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں باقی باتیں آپ کے سامنے اگلے دروس میں آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں اس کو ہمارے لیے آسان کرے کہ ہم سمجھ سکیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔